إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم
واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے۔ ہم اس اللہ کے محتاج ہیں، وہ اللہ بے نیاز ہے، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے، اور ہے بھی وہ وحدہ لا شریک، اپنی ذات میں بھی، صفات میں بھی، اختیارات میں بھی، جملہ عبادات میں بھی۔ درود و سلام بے شمار، لا تعداد، ان گنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ یہ بات تو آپ کے علم میں ہے، کئی دنوں سے ہمارا جو میڈیا ہے اس کی زینت ہے کہ افغانستان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے۔ کافر جو تکبر سے آیا، فخر سے آیا، اتراتے ہوئے آیا اور پوری تیاری کے ساتھ آیا، اتحاد کے ساتھ آیا، بالآخر اللہ نے اس کو شکست دی ہے۔ یہ کافروں کی شکست اور طالبان کی فتح، مسلمانوں کی فتح، اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں۔ مسلمان ان اسباق سے اگر سبق حاصل کر لے تو پوری دنیا کا مسلمان، ہر خطے کا مسلمان
وہ عزت وقار کے ساتھ دنیا کی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ایک تو ہمیں یہ سبق ملا کہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو تکبر کرتا ہے، اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، بالآخر اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کافر جو 20 سال قبل آیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم ان کا ناطقہ بند کر دیں گے، ان پر زمین کو تنگ کر دیں گے اور ان کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، یہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کو ناز تھا اپنی قوت پر، طاقت پر، اپنے سپر پاور ہونے پر، لیکن اللہ نے دکھایا کہ قوت، طاقت اس کا مالک تو اللہ ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، ساری قوتوں کا، ساری طاقتوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ قوی عزیز، تم اپنی طاقت پر اتراتے ہو، ناز کرتے ہو، ان اللہ قوی، وہ اللہ قوی ہے، طاقت والا ہے، عزیز غلبے والا ہے۔ اور کہیں اللہ نے فرمایا ذو القوۃ المتین، وہ اللہ بھرپور طاقت والا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے قوت والا، کوئی طاقت والا؟ قرآن پاک آپ اگر اس تناظر میں پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک نے تو پہلے ہی حقیقت ساری بیان فرما دی تھی۔ یہ ہم ہی مسلمان ہیں جو قرآن کی طرف اپنا رخ نہیں کرتے، جو قرآن کو پسے پشت ڈالے ہوئے ہیں، جو قرآن سے اپنی، اللہ اکبر، اپنا منہ پھیرے ہوئے ہیں، قرآن کو پیٹھ دکھائے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی ماننا نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ ہاں ثواب کی نیت تک یہ ٹھیک ہے، ایصال ثواب کے لیے ٹھیک ہے، بیٹی کو جہیز میں دینا ہے تو تب یہ قرآن ہونا چاہیے، قسمیں اٹھانی ہے تو کہو قرآن کی قسم، مجھے قرآن پاک کی قسم، اللہ اکبر۔ پھر جھوٹی گواہیوں کے لیے معاذ اللہ اس قرآن کو استعمال کیا جاتا ہے، پھر تعویذات کے لیے اس قرآن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا کاروبار اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، جو قرآن کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ یہ قرآن صرف اس لیے نہیں ہے، اللہ نے قرآن پاک میں یہ پہلے ہی فرما دیا تھا، لوگو ھدی للناس، اس قرآن کو میں نے ہدایت بنا کے بھیجا ہے، یہ تمہاری رہنمائی کے لیے ہے۔ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا اصول ہونے چاہیے تمہاری زندگی کے، وہ سب تم نے قرآن سے لینے ہیں۔ جس نے بھی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق صحیح معنوں میں قائم کیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے۔ ذلت اور رسوائی اسی وقت مقدر بنتی ہے جب قرآن سے ناطہ توڑ لیا جائے، جب صاحب قرآن سے ناطہ توڑ لیا جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اللہ اکبر، اس کو نمونہ سمجھتے ہوئے آپ کی سنتوں کو نہ اپنایا جائے تو اس وقت پھر بندے پر ذلت طاری ہوتی ہے، اس وقت پھر بندہ رسوا ہوتا ہے۔ تو یہ تو آج کے اتحادی ہیں نا، ہمارے سامنے ان کی قوت، طاقت کس قدر گھمنڈ سے آئے، تکبر سے آئے، اتراتے ہوئے آئے، فخر کرتے ہوئے آئے۔ لیکن اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، قوت، طاقت جتنی بھی انسان کے پاس کیوں نہ ہو جائے، یہ یاد رکھنا کہ ان القوت للہ جمیعا، ساری قوتوں کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن پاک میں پہلی قوموں کا تذکرہ کیا، پہلے بھی لوگ آئے تھے، اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک مقام پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے
کہ عاد کے لوگ، عادی حضرت ہود کی قوم کے لوگ، وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر، فرمایا تلک عاد فاستکبروا فی الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآیاتنا یجحدون۔ اللہ فرماتے ہیں عاد کے لوگ، عادی حضرت ہود کی قوم، انہوں نے بہت تکبر کیا، فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، اس زمین پر ناجائز قبضہ کرتے ہوئے ناحق تکبر کرنے لگے، اور پھر بڑا بول بولا، بڑا بول، اور وہ بڑا بول کیا تھا؟ کہنے لگے من اشد منا قوة، ہم سے بھی بڑھ کر کوئی قوت والا ہو سکتا ہے ہمارے پاس؟ اللہ اکبر، ایک تو ہمیں ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، قد کاٹ ہے، ہماری معیشت کس قدر مضبوط ہے۔ اللہ فرماتے بول بولا بڑا، کہنے لگے من اشد منا قوة، ہم سے بڑھ کر طاقت والا کون ہو سکتا؟ دوسرے الفاظ میں یوں ترجمہ کر لیں، وہ کہنے لگے ہم سپر پاور ہیں، ہم سے بڑھ کر پاور کس کی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، ان کو پتہ نہیں ہے جس رب نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے بڑھ کر قوت والا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر، سورۃ القصص ہے غالباً، اس میں اللہ نے فرمایا کم من قریۃ اہلکناها بطرت معیشتها فتلک مساکنهم لم تسکن من بعدهم الا قلیلا وکنا نحن الوارثین۔ اللہ فرماتے کم من قریۃ، کتنی بستیاں، کتنی قومیں، اہلکناها، ہم نے ہلاک کر دی، تباہ و برباد کر دی، بطرت معیشتها، جن کو اپنی معیشت پر بڑا ناز تھا، جو ان کے پاس وسائل تھے نا، اللہ اکبر، جو اللہ نے ان کو آسائشیں عطا کی تھی نا، اس پر بڑا تکبر کرتے، بطرت معیشتها، معیشت پر بڑا ہی ناز تھا، لیکن اللہ فرماتے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ان کی رہائشیں، یہ ان کی آبادیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، ان کی آبادیوں میں، ان کے گھروں میں ان کے بعد بہت ہی کم لوگ آباد ہو سکے ہیں۔ اور آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اس زمین کا اگر کوئی وارث ہے تو اللہ کہتے ہم ہی اس کے وارث ہیں، کوئی اس کا وارث نہیں ہے، یہ زمین تو اللہ کی ہے، اللہ اکبر، اس کا اصل وارث تو اللہ ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ یہ قرآن ہے، اس پر اللہ اکبر، ان حالات کے تناظر میں اس قرآن کا ترجمہ سنیں اور پھر اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اللہ اکبر، اس ایمان کو اللہ کی آیات کے ساتھ قوت بخشیں۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے قرآن پڑھنے والے کیا تو نے دیکھا نہیں، کیا تو نے غور نہیں کیا؟ کیف فعل ربک بعاد، تیرے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات المیعاد، جو بڑے ہی طاقت والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ عاد کے لوگ،
بڑے ہی طاقت والے، اتنی قوت اور طاقت والے، اللاتی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسا قوت اور طاقت والا دوبارہ پیدا ہی نہیں کیا گیا، اتنی طاقت۔ اور وہ ماہر تھے، تعمیرات میں مہارت رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے جناب اللہ اکبر برج بناتے، اور پھر اللہ فرماتے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، سمودیوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا، جو اللہ اکبر پہاڑوں کو تراش لیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، وَفِرْعَوْنَ، اور فرعون کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا، جو فرعون میخوں والا تھا، میخوں والا۔ اب یہ میخوں والا اللہ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جس کو بھی سزا دیتا نا، مفسرین کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، جس کو بھی سزا دیتا، اللہ اکبر، دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے سپاہیوں کو کہتا ہے اس کے بدن میں کیل ٹھوک دو، میخیں ٹھکوا دیتا، اللہ اکبر، حتیٰ کہ جو اس کی بیوی اماں آسیہ تھی اس کے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی کیا، اللہ اکبر۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی اس کا لشکر جاتا نا، ایک بہت بڑا لشکر ہوتا، ان کے لیے خیموں کی ضرورت پڑتی تو خیمے لا تعداد ہوتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اس زمین کے اوپر تکبر کیا، اترائے، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور اکثر انہوں نے فساد مچانا شروع کر دیا، تو فرمایا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر ان پر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برس گیا۔ اللہ اکبر، یہ عادی، یہ سمودی اور یہ فرعون تکبر میں آگے۔ سمود والوں کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا، عاد والوں کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا، اللہ فرماتے ہیں اما سمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ اللہ فرماتے ہیں اما سمود، جو سمودی تھے، سمودی، فاہلکوا بالطاغیہ، کہا کرتے تھے ہم سے بڑھ کر قوت والا کون ہو سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہم نے صرف ایک چیخ کا عذاب بھیجا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا، صرف ایک آواز نہ برداشت کر سکے، ایک چیخ کو برداشت نہ کر سکے، اور پھر فرمایا اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، جو عاد کے لوگ تھے، عادی تھے، عاد قوم کے لوگ، اللہ فرماتے ہم نے ان کے اوپر تیز ہوا بھیجی، تیز ہوا بھیجی جو اللہ اکبر کنٹرول سے باہر تھی، اور فرمایا اللہ رب العزت نے ہم نے ان کو تیز آواز کے ساتھ، تیز ہوا کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، جو ان کے اوپر سخرها علیہم 7 لیال، 7 راتیں اور 8 دن جو ہوا تیز ان پر چلتی رہی، مسلسل چلتی رہی، اور پھر کیا ہوا، یہ بھی کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر بھی کوئی قوت طاقت والا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو تباہ کر دیا، اور کیسے پڑے ہوئے تھے گرے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یوں زمین پر گرے پڑے تھے جیسے کھوکھلے کھوکھلے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوں۔ اور پھر اللہ فرماتے فہل تری لہم من باقیہ، ان میں سے کوئی تمہیں باقی نظر آتا ہے؟ اللہ اکبر، ان کی بھی بڑی شان تھی، اللہ اکبر، جس پر بھی حملہ کرتے ان کو تباہ کر دیتے، اپنی معیشت پر بڑا تکبر تھا، بڑا گھمنڈ تھا، بہت فخر کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، وہ فرعون جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے بھی بڑھ کر کوئی رب ہو سکتا ہے، مجھ سے بھی بڑا کوئی رب ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ سورۃ قصص کے اندر اللہ نے فرمایا جب موسیٰ دعوت لے کے آئے نا اس کے پاس، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ دعوت لے کے آئے، اپنے رب کا تعارف کروایا، تو تکبر اس قدر
اللہ اکبر، گھمنڈ اس قدر، کہنے لگا اپنے وزیر مشیر حامان کو میرے لیے ایک نہ محل بنا، ایک عمارت بنا، اور وہ عمارت جو ہے نا وہ آسمان تک پہنچے، اتنی بلند عمارت ہونی چاہیے تاکہ میں اس عمارت پر چڑھ کے ذرا موسیٰ کے رب کو تو دیکھ کے آؤں، وہ کہاں بستا ہے، وہ کہاں آباد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرا رب آسمان پر ہے، اللہ اکبر، اور پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو اس قدر تکبر میں آیا، کہتا میرے لیے محل بنا، ایک عمارت بنا، میں اس محل اور عمارت پر چڑھ کر ذرا موسیٰ کا رب دیکھ کے آؤں۔ اور پھر کہتا انا ربکم الاعلی، میرے سے بڑھ کر تمہارا کوئی بلند رب نہیں ہے، سب سے اونچا اور سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ رب میں ہوں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ اللہ فرماتے ہم نے اس تکبر کرنے والے کو پکڑ لیا، ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، اس کی جو پکڑ اللہ کی طرف سے ہوئی، اللہ فرماتے اس میں اللہ سے ڈرنے والے کے لیے بہت ہی عبرت موجود ہے۔ اللہ اکبر، جو اللہ کا خوف، اور کس قدر عذاب آیا، کس طرح کا عذاب آیا، کوئی لمبا چوڑا معاملہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین۔ اللہ فرماتے ہیں جاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اس دریا سمندر سے ہم نے بنی اسرائیل کو پار کیا، فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا، فرعون اپنے لشکر لے کے آیا، جنود، اللہ اکبر، اللہ فرماتے لشکر لے کے آیا اپنے، اور بڑے تکبر سے آیا، اتراتے ہوئے آیا، یہ تھوڑے سے لوگ اور آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا فرعون کی سزا کیسی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، اللہ نے اسی پانی سے بنی اسرائیل کو پار لگا دیا، اور اسی پانی میں فرعونیوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، اسی پانی میں غرق کر دیا۔ جب پانی میں ڈوبنے لگا نا، ایک غوطہ آیا، پانی کی ایک لہر آئی، ایک موج آئی، وہ جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں، میرے سامنے رب کی بات نہ کرو، مجھ سے بڑھ کر کوئی رب نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جب ایک لہر آئی، ایک موج آئی، پانی میں غرق ہونے لگا، تو کیا کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس رب پر ایمان لے آیا جس رب پر بنی اسرائیل ایمان لائے، جس کے سوا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، کوئی بھی رب اور معبود نہیں ہے۔ اللہ کہتے اس وقت پھر وہ کہنے لگے، لیکن آگے سے جواب کیا آیا الآن، اب مومن ہوتا ہے، دنیا میں تو نے بڑا فساد برپا کر کے رکھا، بڑا تکبر کرتا رہا، بڑا اتراتا رہا، الآن اب مومن ہوتا ہے، وَقَدْ كُنْتَ مِنْ قَبْلُ، جبکہ اس سے پہلے تو فسادی جو ہے نا وہ بن کے رہا، تو نے دنیا میں سرکشی کی، آج تیرا ایمان قبول نہیں، ہاں اللہ عبرت کے لیے تیرے جسم کو نجات دے دے گا، اور آج بھی وہ عبرت کے لیے موجود ہے۔ آج ہم نے تو اس کو تفریح بنا لیا نا، لوگ تفریح کے طور پر فرعون کی، اللہ اکبر، اس کے جسم کو اور جسد کو دیکھنے جاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنایا اس کو، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ تکبر کرنا انسان کا کام نہیں ہے، تکبر تو اللہ کی چادر ہے، جو اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے اللہ اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو امریکہ بھی آیا تھا بڑے تکبر کے ساتھ،
بڑے اللہ اکبر اتراتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے، اتحادی ساتھ ملاتے ہوئے، اور پھر اللہ نے ہمیں یہ بات بھی سمجھائی کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو اس کا وارث ضرور بنائے گا۔ جب آیا تھا نا یہ امریکہ، اس وقت اس نے کہا تھا اس کو کوئی پناہ نہیں دے گا، ہم دیکھیں گے اللہ اکبر کہ کس قدر ہم جو ہے نا ان پر زمین تنگ کر دیں گے، کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اور اس وقت اللہ کے بندے ملا عمر نے یہ کہا تھا، اللہ اکبر، یہ کہتا ہے بش، اس وقت صدر تھا امریکہ کا، اس کا کہنا یہ ہے، لیکن میرے رب کا کہنا ہے زمین میری بڑی وسیع ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہونے والا ہے یا اس کی بات جو ہے وہ سچی ہونے والی ہے۔ آج ہماری گنہگار آنکھوں نے دیکھ لیا اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ ہی سچا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا تھا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اس نصیحت کے بعد ہم نے زبور کتاب میں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ہر آسمانی کتاب ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر آسمانی کتاب میں یہ بات لکھ دی تھی نصیحت کے بعد کہ ان الارض، یہ زمین اللہ کی ہے، یرثها عبادی الصالحون، اور اللہ اس زمین کا وارث بناتا ہے تو اپنے نیک بندوں کو بناتا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ اکبر۔ اور کوئی ایک مقام پہ یہ وعدہ نہیں ہے، اللہ کا یہ وعدہ کوئی ایک قرآن پڑھیں آپ، ایک مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، کتب اللہ، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، لأغلبن انا ورسلی، غلبہ میرا ہوگا اور میرے نبیوں رسولوں کا ہوگا۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اللہ فرماتے انا لننصر رسلنا، ہم مدد کریں گے، اپنے نبیوں کی کریں گے، اپنے پیغمبروں کی کریں گے، اپنے رسولوں کی کریں گے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور اس دنیا کی زندگی میں اگر ہم مدد کریں گے تو اپنے مومن بندوں کی کریں گے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ آج سچا ہوا، ہم نے دیکھا۔ اچھا پہلے ہی اللہ نے کیوں نہیں شکست دی کافروں کو؟ اس وقت انہوں نے تباہی مچا دی، اللہ اکبر، افغانستان کو جو ہے وہ تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اللہ کہتے ہیں ہاں اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ آپ پڑھیں ذرا احد کا واقعہ، قرآن ہے، قرآن 4 پارہ ہے۔ اللہ نے احد کے میدان میں جب مسلمانوں کو نا رسول اللہ کی ہدایت پر انہوں نے عمل نہ کیا، وہ جو 50 تیر انداز بٹھائے تھے رسول اللہ نے پہاڑی پر، آپ نے فرمایا تھا ہمیں فتح ہو یا شکست ہو تم نے یہ پہاڑی یہ درہ نہیں چھوڑنا، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، وہ فتح شکست میں تبدیل ہوئی، حتیٰ کہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زخمی ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے 70 صحابہ شہادت پا گئے۔ جب یہ ہوا نا تو مسلمان پریشان ہوئے، مسلمان غم میں مبتلا ہوئے، تو پھر اللہ نے قرآن اتارا، فرمایا یمسسکم کرہن یمسسکم کرہن فقد مس القوم کرہم مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ یہ آل عمران ہے سورت اور 4 پارہ ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہو نا انہی حالات کے تناظر میں ان آیات کو پڑھنا
فرمایا یمسسکم کرہن، اگر تمہیں زخم لگا ہے، اے مومنو اگر تمہیں زخم لگا ہے، فقد مس القوم کرہم مثلہ، تو اس جیسا زخم تو یہ کافر قوم کو بھی لگ چکا ہے، ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ، بدر میں ان کو شکست ہوئی اور احد میں پہلے ان کو شکست ہوئی، یہ زخم تو ان کو بھی لگ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ایام ہے، ایام کا رد و بدل کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ عدل بدل کرتا رہتا ہے، تبدیل کرتا رہتا ہے دنوں کو، کبھی فتح کبھی شکست، اللہ اکبر، کبھی غربت کبھی امیری اور کبھی غریبی۔ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اب تمہیں زخم کیوں آیا، شکست، اللہ اکبر، 70 صحابہ کیوں شہید ہو گئے، رسول اللہ کیوں زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک کیوں شہید ہو گئے؟ اللہ نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ دیکھنا چاہتا تھا تم میں سے پکے ایمان والے کون ہیں، تم میں سے پکے مومن کون ہیں، اور اللہ دیکھنا چاہتا تھا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کون ہیں، اللہ پاک کرنا چاہتا تھا ایمان والوں کو، اللہ ان کی صفائی کرنا چاہتا تھا، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو تباہ و برباد کرنا چاہتا تھا۔ اللہ نے یہ پرکھنا تھا، اور یہ جہاد، اللہ اکبر، قتال والا عمل ایسا عمل ہے، اس سے اللہ کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کرتا ہے، جھوٹے اور سچے کے درمیان فرق کرتا ہے۔ جو میدان جہاد میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، اللہ اسی کو فتح عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا، جب یہ اللہ نے بات کہی نا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے ان تدخلوا الجنہ، کہ تم ویسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کوئی آزمائش نہیں ہوگی، کوئی تمہیں زخم نہیں آئے گا، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اس سے پہلے تم یہ سمجھ بیٹھے تھے نانا اللہ تو اپنے مومن بندوں کو ضرور آزمایا کرتا ہے۔ اور سورۃ بقرہ میں اللہ نے آزمائش کا تذکرہ کیا، فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ فرماتے ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، حج کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، دیگر نیکیوں کے ساتھ، ایسے ہی مفت میں تمہیں بیٹھے بٹھائے جنت مل جائے گی؟ نہیں، اللہ آزمائے گا، اللہ تمہاری آزمائش کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، مستہم الباساء والضراء، ان پر جسمانی تکلیفیں بھی آئیں، ان کو جنگی تکلیفیں بھی آئیں، اور ان پر اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں ان کو نچوڑ دیا گیا، جھنجھوڑ دیا گیا، حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ وقت کا رسول بھی پکار اٹھا، اس قدر سخت آزمائش آئی، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، وقت کا نبی اور رسول بھی اللہ اکبر پکار اٹھا، متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے پھر اس کا جواب یہ دیا، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ تمہاری پہلے آزمائش کرے گا، اور پھر یہ یقین کر لو کہ اللہ کی مدد تمہارے بالکل ہی قریب ہے۔ آزمائے گا اللہ، اور یہ جہاد کا میدان، یہ قتال کا میدان، اللہ اکبر، یہ بھٹی ہے، بھٹی، اللہ اس کے ذریعے سے آزمائش کرتا ہے، کھرے کھوٹے کو اللہ علیحدہ علیحدہ۔ اور احد کے میدان میں یہی ہوا نا، وہ عبداللہ بن ابی منافق تھا جو اپنے ساتھیوں سمیت پیچھے چلا گیا، لو جی میری بات پر عمل نہیں ہوا، میرے مشورے کو قبول نہیں کیا گیا، اس وجہ سے وہ پیچھے بھاگا کہ نہیں میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ آزمائش کرتا ہے،
اور پھر ساتھ ہی اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی، فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں آج تم قتال کر رہے ہو، تم سے پہلے بہت سارے نبیوں نے قتال کیا، بہت سارے اللہ والوں نے قتال کیا، فما وہنوا نہ انہوں نے سستی دکھائی، وما ضعفوا نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا اور نہ ہی وہ سرنگو ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، جیسے بھی حالات ہوئے وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے رہے، جہاد کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساتھ ساتھ میدان مقتل میں جہاد کرتے رہے اور ساتھ ساتھ دعا کرتے رہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، واسرافنا فی امرنا، ہمارے معاملات میں جو ہم سے زیادتی ہو گئی وہ معاف کر دے، واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے اللہ ان کافروں کے خلاف ہماری مدد کر دینا۔ یہ مومنوں کا کام ہے، میدان میں ڈٹے رہنا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ کو نہیں پتہ، آپ کے علم میں نہیں ہے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں، اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ پا گئی، بڑی بڑی جماعتوں پر، لیکن غلبہ اللہ نے دیا تو مومنوں کو دیا، اللہ نے غلبہ عطا کیا تو مسلمانوں کو عطا کیا۔ بدر میں کیا تھا؟ 313 تھے مسلمان اور پھر نہتے تھے، اللہ اکبر، جنگ کی تیاری نہیں تھی، صرف 2 گھوڑے تھے، 2 گھوڑے، اور حدیث میں آتا ہے تقریباً 70 کے قریب اونٹ تھے۔ مسلمانوں کو علم بھی نہیں تھا کہ ہم نے بدر میں اللہ اکبر کافروں سے ٹکرانا ہے، تیاری کے بغیر اللہ کا حکم آ گیا، کافر آ رہے ہیں پوری تیاری کے ساتھ، اللہ اکبر، جو ہے نا وہ 1000 کا لشکر لے کے تمہاری طرف آ رہے ہیں اور اسلحہ سے لیس ہو کے آ رہے ہیں، چلو مومنوں مسلمانوں تم نکلو اللہ کی راہ میں۔ مسلمان نکلے، 313 تھے، بزرگوں کو اللہ اکبر ملا کے اور بچوں کو ملا کے 313 تھے، اور 1000 کا لشکر تھا کافروں کا، اللہ اکبر، جو اسلحہ سے لیس تھے اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ آ رہے تھے۔ اللہ نے فتح کس کو دی؟ مومنوں کو عطا کی، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے میرے مومن بندو، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کمزوری نہیں دکھانی، دبنا نہیں ہے، سرنگو نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، ہاں صرف ایک بات پر توجہ دو، اپنے ایمان پر توجہ دو۔ اللہ کہتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوگے نا غلبہ تمہارا ہی ہوگا، اللہ تمہیں ہی غالب کرے گا۔ اور آج یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو ایک سبق ہمیں یہ ملا، تکبر نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا۔ مال کی وجہ سے بھی تکبر آتا ہے، مسلمانوں میں بھی آتا ہے، اللہ اکبر، اور اسی طرح علم کی بنیاد پر بھی آتا ہے، دنیا کی آسائشوں کی وجہ سے بھی تکبر آتا ہے۔ جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر کو ہاتھ ڈالے گا میں اس کو ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے اپنے مومن بندوں سے، اللہ اپنے مومن بندوں کی مدد ضرور فرماتا ہے، اور آج اس کا ہم نے نظارہ دیکھ لیا۔ اپنے اندر ایمان پیدا کریں، اپنے اندر اللہ اکبر عاجزی انکساری پیدا کریں، اپنے ایمان کو درست کریں، اللہ اسی طرح مسلمانوں کی مدد فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس سے عبرت حاصل کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور تکبر، فخر، اترانے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔